آج ہمارے سامنے نا ایک چھوٹی سی تحریر ہے، عنوان ہے آیت الکرسی کی برکات سے مال کا تحفظ۔ جی تو یہ ایک عام عقیدے کی بات کر رہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے مال چوری سے محفوظ رہتا ہے، بالکل۔ اور اس میں ایک بڑا دلچسپ نام دیا گیا اسے، خدائی تالا۔ خدائی تالا، جی یہ بڑا پر اثر لگتا ہے سننے میں، ہے نا؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس تحریر میں یہ بات کیسے سمجھائی گئی ہے، کیا تفصیل ہے اس میں۔ ضرور۔ تحریر شروع ہوتی ہے ایک واقعے سے۔ ایک گاؤں کا ذکر ہے، وہاں ایک صاحب تھے جن کی بھینسیں بہت مشہور تھیں۔ جی ہاں، خوبصورت اور اعلیٰ نسل کی۔ بالکل۔ تو قصہ یہ ہے کہ ایک چور تھا جو اکثر رات کو ان کی حویلی میں گھستا چوری کی نیت سے۔ اچھا۔ مگر جب وہ اندر جاتا تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جیسے بھینسیں ہیں ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، مطلب حویلی خالی ملتی تھی اسے۔ ہاں بالکل خالی۔ وہ بڑا پریشان کہ بھینسیں گئیں کہاں، لیکن صبح دیکھتا تو بھینسیں وہیں بندھی ہوتی۔ اوہو، یہ تو روز کا معمول تھا۔ پھر آ جاتی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ سیدھا سوال۔ اور مالک کا جواب بھی بڑا سیدھا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں تو بس رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اچھا، صرف آیت الکرسی؟ ہاں، پڑھ کر حویلی کے چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں، بس۔ اچھا، بس اتنا سا عمل؟ جی۔ اور دیکھیں، یہی جو سادگی ہے نا، شاید تحریر اسی کو نمایاں کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک، آپ کہہ لیں، عمومی اصول پیش کرتی ہے۔ عمومی اصول؟ کس طرح کا؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے مال پر، اپنی دکان پر، مکان پر، کسی بھی قیمتی چیز پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دینا، جی، تو اللہ کے حکم سے وہ چیز چوری نہیں ہوگی۔ یہ گویا وہی خدائی تالے والی بات ہو گئی، ایک روحانی تالا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک طرح کا دعویٰ ہے۔ کیا اس کی کوئی شرط بھی بتائی گئی ہے کہ یہ کام کیسے کرے گا؟ ہاں بالکل، اور میرے خیال میں یہی اس تحریر کا، آپ کہہ لیں، مرکزی نقطہ ہے۔ ایکشم۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، پورے یقین کے ساتھ۔ تحریر میں الفاظ ہیں کہ عمل یقین کے ساتھ ہو تو اثر ضرور کرتا ہے۔ اوہو، کامل یقین، یعنی اگر ذرا سا بھی شک ہو دل میں تو شاید اثر نہ ہو۔ تحریر کا زور تو بالکل اسی بات پر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ یقین ہونا چاہیے، بلکہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس عمل کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ آتی ہی یقین سے ہے۔ گویا آیت الکرسی تو ایک ذریعہ ہے۔ بالکل ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو مؤثر بنانے والی چیز، وہ چابی، وہ پڑھنے والے کا پختہ غیر متزلزل یقین ہے۔ تو اصل طاقت یقین میں ہے؟ اس تحریر کے مطابق جی ہاں، اصل قوت یقین میں پوشیدہ ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نقطہ ہے، یقین کی اہمیت۔ جی تو خلاصہ کریں اگر اس چھوٹی سی تحریر کا، تو یہ آیت الکرسی کو مال کی حفاظت کا ایک روحانی طریقہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دی گاؤں والے کی، جی، پھر اسے ایک عام اصول بنا دیا، اور سب سے اہم بات، آخر میں سارا زور اس بات پر کہ کامیابی کا دارومدار پڑھنے والے کے یقین پر ہے، مکمل یقین پر۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ تحریر نے بھی واضح کیا، یہ یقین کا جو عنصر ہے، یہ ہمارے عقائد اور جو ہم ان سے نتائج کی امید رکھتے ہیں، ان کے درمیان تعلق کو کیسے بناتا ہے۔ جی، ایک گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔